صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احد کے مارکے کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اس کی شروع ہم نے کر لیا تھا پچھلے سیگمنٹ میں، آگے بڑھاتے ہوئے بات کو کہ احد کے لیے ایک تو سیکریسی کا جو ایک ایلیمنٹ تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسٹریٹجی کا ایک ان کی پارٹ تھا کہ اس کو انہوں نے کسی پہ واضح نہیں ہونے دیا کہ ہمیں ان کے آنے کا پتہ چل گیا ہے اور ہم بھی فوج لے کے تیار کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اپنی تیاری کے بعد جو 1000 کے قریب لوگ تیار ہوئے جانے کے لیے، تو ان کو اس طرح انہوں نے لوگوں سے پوچھا، اپنے صحابہ سے، کوئی ہے جو اس طرح کا ہمیں راستہ ہمیں بتائے کہ جس کے ذریعے ہم جائیں تو ان کو ہمارے نکلنے کی اور ہمارے موومنٹ کی خبر نہ ہو۔ اور دوسری طرف انہوں نے ان کے جو اپنے جاسوس جو تھے مختلف قبائل میں، مختلف جگہوں پہ، ان کو انہوں نے الرٹ کیا ہوا تھا اور ان کی لشکر کی موومنٹ کی خبریں جو ہیں وہ آ رہی تھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں ساری چیزیں، پوری اسٹریٹجی دنیاوی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اپنی رکھی تھی۔ اور ہم آگے بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم کس طریقے سے انہوں نے اپنے فوج کو آرگنائز کیا تھا، اور اسی وجہ سے کوئی بہت بڑی نقصان سے بچنے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے، حالانکہ اتنا بڑا فرق تھا اور اتنی کچھ ہم مسلمانوں سے غلطیاں بھی اس میں ہوئیں، جس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ بہرحال وہ جب یہ کہا گیا کہ کسی ایسے راستے سے لے جائیں کہ ان کو پتہ نہ چلے، تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ مجھے یہ کام دیں۔ تو پھر وہ مدینے کے جو وہ راستے تھے جو عام طور پہ جس سے نکل کے لوگ باہر جاتے تھے، اس کو انہوں نے نہیں لیا، بلکہ ایگریکلچر لینڈ یا جو کہ باغات تھے اس میں سے گزر کر وہ لوگ جو تھے وہ مدینے سے باہر نکلے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ عام طور پہ اس طرف سے موومنٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو جب وہ جا رہے تھے، اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک منافق تھا جس کا وہاں پہ ایگریکلچرل لینڈ تھی۔ ظاہر ہے کہ جب فوج ایک جگہ سے گزرتی ہے تو اس جگہ کو تو نقصان پہنچتا ہے، خاص طور پہ اگر ایگریکلچرل یا باغات وہاں پہ ہوں۔ تو وہ اس کا احتمال تھا، اور اس نے ان کو، اور وہ بلائنڈ تھا، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، تو اس نے ان کو روکنے کی کوشش کی، اور اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کو چاہیے کہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ یہاں پہ رک جائیں۔ انہوں نے جواب نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس نے وہ اس قدر حالانکہ منافق تھا، منافق وہ ہے نا کہ جنہوں نے آن دا فیس آف اٹ تو وہ مسلمان تھے، اور ایسے موقع پہ جب ایک بہت بڑے کام کے لیے مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہو، تو مسلمانوں کی جو ایمان کی حالت تھی وہ تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ وہ پیش کر دیتا یہ قربانی کہ ہاں میری لینڈ میں سے آپ گزر کے چلے جائیں۔ اور اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ایک گریٹر گڈ کے لیے، ایک بڑے مسئلے کے حل کے لیے اگر ایک چھوٹی قربانی دینا ضروری ہو تو وہ دی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، اور وہ لشکر کیونکہ چلتا رہا، تو اسے کچھ احساس ہوا، تو اس نے ایک مٹی اپنے ہاتھ میں اٹھایا، اور اس نے وہ بہت برے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ اگر میں دیکھ سکتا کہ وہ کہاں ہیں تو میں یہ ان کے منہ پہ یہ جو ہے نعوذ باللہ یہ پھینک دیتا۔ تو صحابہ جو تھے وہ کچھ مشتعل بھی ہوئے اس کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کرنا یہ ایک جرم ہے، یعنی اس کی معافی نہیں ہے، اس کی سزا ہے۔ تو اسلامی حکومت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریوریٹی، لیکن انہوں نے خود اپنے طور پہ اس کو روکا۔ لیکن ہمارے پاس یہ چانس نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو روک سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو اسلامی حکومتیں ہیں، خاص طور پہ جہاں پہ مسلمانوں کا رول ہے، وہاں پہ یہ قانون جو ہے بالکل نافذ العمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی ہوگی تو اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، اس کو جرم تصور کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اور بعض صورتوں میں موت کی سزا دی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی جو تضحیک ہے وہ مسلمان معاشروں کے اندر برداشت کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پہ، کیونکہ وہ موجود تھے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی تھے، اور کیونکہ ان کی اپنا معاملہ تھا، انہوں نے اس کو اس پہ درگزر کیا، اور انہوں نے کہا کہ بس اس کی زمین سے گزر جاؤ، اور پھر بھی وہ لوگ بہرحال گزر کے وہ آگے گئے ہیں، احد کے میدان تک پہنچے ہیں سیکریسی کے بالکل عالم میں، اور انہوں نے ایک بہتر پوزیشن اپنے لیے پہاڑوں کا، اگر جن لوگوں نے حج پہ گئے ہوں اور احد کے میدان میں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ شہداء کے قبرستان بھی ہے جہاں پہ حمزہ اور دیگر صحابہ کی قبور ہیں، مدفون ہے وہاں پہ، تو وہ اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو پوزیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی، وہ ان کی سائڈ پہ ایک
ایک پہاڑی سی تھی اور پیچھے سے اس کے درمیان سے پہاڑ کے درمیان سے ہو کر ایک رستہ آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے اس بات کا اندازہ تھا کہ یہاں پہ دس از اے ورنریبل پوزیشن، کہ یہاں سے ہمیں کہ سائڈ سے، فلینک سے یا پیچھے سے، ریئر سے کوئی اٹیک ہو سکتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے فوجوں کو وہاں پہ لائن اپ کیا تو 50 تیر انداز تھے جن کو انہوں نے حکم دیا کہ یہ جو ٹیلہ ہے، جو پہاڑی ہے، اس کے اوپر ان کو تعینات کیا گیا. اور اس پہ تعینات کرنے کے بعد ان کو یہ حکم دیا گیا کہ جو امام احمد کی نریشن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ کفار نے ہمیں بالکل کچل بھی دیا ہے اور جو ولچرز ہیں اور جو گدھ ہیں وہ ہماری لاشوں کے اوپر آ رہے ہیں، تو پھر بھی تم ہماری مدد کے لیے نہیں آنا. اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم کفار کو اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں، اس صورت میں بھی تم اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. اب دس واز دی کلیئر انسٹرکشن جو کہ اس کنٹینجنٹ کو جو 50 آدمیوں کا تھا ان کی ایک سردار مقرر کیا گیا اور ان کو وہاں پہ رکھا گیا. اب ہوا یہ کہ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے بڑی بے جگری سے لڑنا شروع کیا. حمزہ ابن عبد المطلب اور دیگر لوگوں نے بہت دشمنوں کی صفوں کے اندر تباہی ایک مچائی. لیکن اس کو دیکھتے ہوئے جو ان کے ساتھ قریش کے ساتھ بھی عورتیں آئی ہوئی تھیں، جو ان کی سرداروں کی بیویاں بھی تھیں، جس میں ہندہ کا نام خاص طور پہ، جو کہ ابو سفیان کی وائف تھی، ان کا نام آتا ہے کہ وہ تھیں. اور دیگر کچھ خواتین تھیں ان کے ساتھ جو ان کو یعنی میوزک بجا کے اور ان کو جیسے بیک اپ کرتے ہیں نا کہ لڑنے کے لیے تیار کرتے ہیں، تو وہ کر رہی تھیں اپنی طرف سے. اور ادھر ہماری طرف بھی عائشہ تھیں جو کہ پانی کے مشکیزیں بھر کے لا رہی تھیں. فاطمہ تھیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو ان کی تیمارداری. اور دیگر خواتین تھیں جو اس قسم کے جو سمجھے کہ میڈیکل ہیلپ یا نرسنگ کے جو حساب سے چیزیں تھیں. یہ ہم نے دیکھا ہے خواتین تمام غزوات کے اندر یہ کام انہوں نے کیا، اور کئی نام اس سلسلے میں آتے ہیں. تو جب یہ حال ہوا کہ مسلمانوں کو ایک طرح سے برتری ملنے لگی میدان جنگ میں، تو ان کی خواتین سب سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ اپنے جو پیرہن تھے اس کو انہوں نے اٹھایا تاکہ وہ بھاگ سکیں. انہوں نے بھاگنا شروع کیا. اور جب جو مسلمان وہاں پہ جو کنٹینجنٹ 50 تیر اندازوں کا وہاں پہ تعینات کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وکٹری تو ہو گئی ہے، فتح تو آ گئی ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام تھے اس کو نظر انداز کیا اور وہ میدان جنگ کی طرف دوڑے. حالانکہ ان کے جو سردار تھے جن کو ان کا کیپٹن بنایا گیا تھا، جن کے انڈر ان کو رکھا گیا تھا، انہوں نے ان کو بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہرحال وہ یہ سمجھے کہ فتح ہو گئی ہے اور وہ مال غنیمت کے سلسلے میں. دیکھو اس کے قرآن میں ذکر آیا ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور ان کے حکم کو نہ ماننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کیا تھا اور وہ فتح ہو رہی تھی، لیکن اس وجہ سے وہ ناکامی. اس سب میں ہمارے لیے بڑے لیسنز ہیں، بڑے اسباق ہیں، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اور ہم ابھی اور آگے دیکھیں گے اس میں کیا کیا چیزیں ہم اس میں سیکھ سکتے ہیں جنگ احد کے حوالے سے. تو بہرحال وہ لوگ جب یہاں پہ آئے ہیں تو اس زمانے میں جو کہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، جو بعد میں سیف اللہ بنے اسلام لانے کے بعد، خالد ابن ولید، اور ان کی جو جنگی حربی صلاحیت اور ان کی جو مہارت ہے اس کا وہ موجود تھی. ظاہر ہے کہ وہ ایک کافر کی حیثیت سے بھی وہ ایک اچھے جرنل تھے اور ایک اچھے اسٹریٹجسٹ تھے، لیکن جب مسلمانوں کے درمیان آئے تو وہ اس کو 4 چاند لگ گئے ان کی اس مہارت کو. تو اس وقت بھی انہوں نے اپنی مہارت کو بہرحال استعمال کرتے ہوئے اس کمزوری کی حالت میں ایک سمجھیں کہ ایک ڈائیورجنٹ اٹیک انہوں نے کیا. وہ اسی ٹیلے کے عقب سے وہ آئے اور مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے. اور دوسری طرف انہوں نے جو کفار کے جو کچھ لوگ تھے انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی شہادت ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ضرور ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے تھے، اور دوسرے یہ کہ زخم آئے تھے اور خون میں آلود تھے. اور جیسے میں نے کہا کہ فاطمہ نے اور دیگر لوگوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کی مرہم پٹی کی اور ان کو جس طرح بھی ان کا چہرہ دھلایا. اور پھر وہ ایک پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، بتایا جاتا تھا طلحہ جو کہ بہت خود یعنی کئی اس میں ایسے واقعات ہیں جو کہ
سمجھیں کہ بریوری کے اور جس طریقے سے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. تو طلحہ جو کہ خود زخمی تھے، انہوں نے وہ اوپر چڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے پہاڑ ایک ٹیلے پہ، تو وہ نیچے بیٹھ گئے اور اپنے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ان کے اوپر پیر رکھ کے اور وہ پھر وہ اوپر چڑھ پائے. کئی صحابہ شہید ہوئے، جس میں اہم ترین جو تھے وہ حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے لیے خاص طور پہ ایک وحشی غلام کو ہندا نے اور کچھ اور لوگوں نے، جن کے لوگوں کو بدر میں شکست ہوئی تھی، انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو اس کے لیے خاص طور پہ اس کو ہائر کیا کہ وہ نیزہ باز تھا، بھالا مارنے میں ماہر تھا، کہ صرف تمہارا کام یہ ہے کہ حمزہ کو دیکھ کے اور تم نے یہ ان کو کرنا ہے. تو جب وہ بڑی بہادری سے ان کی صفوں کے درمیان موجود تھے، تو وہ یہ آدمی وحشی جو تھا وہ ان کو دیکھ رہا تھا، اور بہرحال وہ اپنے اس کام میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے وہ بھالا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا. اور ان کی شہادت کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ہندا نے ان کا کلیجہ نکال کے اور اس کو چبایا، اور یعنی اس طرح کا میوٹیلیشن اور مسئلہ کرنا، یہ سب کفار کی طرف سے اس جنگ میں خاص طور پہ بہت زیادہ ہوا. اور مسلمانوں کو تو اس سے ہم نے پہلے بھی بدر کے معاملے میں بھی بتایا کہ نہ کہ لاش کا مسئلہ کرنے کی، نہ کہ زندہ آدمی کو کسی قسم کی ایسا ہارم پہنچانے کی کہ اس کی شکل بگڑ جائے یا اس کی کوئی عضو ضائع ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن وہاں سے یہ ساری باتیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد جو مسلمانوں نے بہرحال دوبارہ کچھ ریگین کیا، اپنے آپ کو ری گروپ کیا، اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ایک حملہ کیا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ پہاڑی پہ چڑھ گئے، اور سمجھیں کہ ایک طرح سے ایک ریٹریٹ کیا، ایک آرگنائز ریٹریٹ ہوا. یہ بھی ایک اہم بات ہوتی ہے جنگ کے اندر، کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جنگ بیٹل کے اندر یو گو آل آؤٹ اور پھر آپ اپنی پورے تباہ ہو جائیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اسٹریٹجیکل ایسی معاملہ آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کو ریٹریٹ کرنا ہے تاکہ آپ ری گروپ ہو کے ابھی نہیں تو بعد میں وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اور اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور وہ اس وقت وہاں سے ریٹریٹ کر کے اور ان پہاڑوں کے اندر وہ لوگ وہ چلے گئے اوپر. اور وہ کفار جو تھے بہرحال دوبارہ انہوں نے اپنی فتح کا جشن منایا. اور اس کے بعد ہم جو ایک ڈائلاگ ہے خاص طور پہ جو ابو سفیان کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس کو ہم اگلے سیگمنٹ میں دیکھیں گے. اس میں بھی بڑی اہم باتیں ہیں جس پہ ہم تبصرہ کریں گے انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.